کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورتیں جو ہیں اگر سورج گرہن ہو تو باہر نہ جائیں، یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایک عورت اگر ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، سورج گرہن ہو گیا، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اوپر تو چھت ہے نہیں، اب کیا کرے، کہاں جائے؟ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، لوگ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں، اصل یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے کہ حاملہ عورت پر مشہور بہت ہے چاند گرہن کا، کہ یہ چاند گرہن میں کینچی چلائے گی تو ہونٹ کٹ جائیں گے بچے کے، تو فلاں تو اس طرح کے جو معاملات، اس کو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یہ کبھی ہوتا ہے اتفاق سے کہ کوئی ہونٹ کٹا بچہ آ گیا تو بولیں گے اس کی ماں نے کینچی چلائی تھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی کوئی شرعن حقیقت نہیں ہے۔ تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا، صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں، ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔ سورج گرہن میں حاملہ عورت کے لیے ہدایت۔ حافظ عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن والے دن حاملہ عورت باہر نہ نکلے اور چھری نہ پکڑے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ چھری نہ پکڑے والی بات تو 100% غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ چھری پکڑ سکتی ہے پیاز کاٹنے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے نہ پکڑے۔ باقی یہ کہ حاملہ عورت سورج گرہن والے دن باہر نہ نکلے، تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ریسرچ کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ سورج جب گرہن ہو تو عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو نقصان ہوگا، واللہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اس بارے میں ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ صحت کے لیے مناسب رہے گا۔ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال، خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے، یہ توہام ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے، سمجھ رہے بات کو، چولہا جلائے ہوں گے، اس سے یہ ہوتا، ٹھیک۔ تو میرے بھائی، سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک، سمجھ رہے بات کو۔ یہ توہام ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو وہاں بلا لیتے ہیں، کو وہاں ساس کے پاس رہیں گی، کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سب توہام ہے۔ کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا، آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے، کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے، اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا، چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے، کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا۔
अब इसको क्या नहीं इसकी नानी ने करी होंगी घर पे। फिर से बराह रास्त आपको सूरत हाल बताते हैं सूरज ग्रहण के हवाले से कि मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजुम रहमान साहब, हम ये देखते हैं कि आम तौर पर ये एक बात कही जाती है कि सूरज ग्रहण के दौरान जो हामला ख़वातीन होती हैं उनकी सेहत के लिए ये थोड़ा मुज़र हो सकता है, तो कुछ ऐसे काम है कि वो ना करें, कैंची, छुरी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो क्या हकीकत है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली साइंटिफिकली अगर हम देखें कि जी इसका इफ़ेक्ट कोई औरतें अगर सूरज ग्रहण वाले दिन डिफरेंट कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइफ ये यूज़ करते हैं या ये बाहर जाते हैं उनका इसका एक्सपोजर होता है, साइंटिफिकली इस पे बेबी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। व्हाट वी बिलीव कि ये ओवर द टाइम, ओवर द एजेस ये मिथ है कि इसके करने से शायद बच्चे का तालु या बच्चे का होंठ या बच्चे के पाँव या हाथ में कोई नुक्स होगा पैदाइश के बाद, मगर अब तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ कि ये सूरज ग्रहण या इसके इफेक्ट्स बच्चे पे, प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों पे ये कोई इफेक्ट करेगा। बट एक बात है कि इसकी जो रेज है दे माइट बी अ हाई रेजोल्यूशन रेज और ये हो सकता है कि आईज पे इफेक्ट करें। इस वजह से हम पेशेंट्स को और लोगों को कहते हैं कि जी डायरेक्टली सन को ना वो व्यू करें। अदरवाइज साइंटिफिकली आई डोंट बिलीव कि इसका कोई इफेक्ट है बेबी पे या प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी पे। तो डॉक्टर साहब, वो तमाम माएँ जो हमने देखा कि डॉक्टर साहिबा के जब बच्चा पैदा होता है और बर्थ मार्क होता है उनके जिस्म में, और माओं की जानिब से ये कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण था तब हम बाहर निकले थे, वो तमाम बातें की जाती हैं, ये किस हद तक ये दुरुस्त है? देखिए, ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ बच्चे जैसे तालू का ब्रेक होना या पूरा कंप्लीट तालू नहीं होता, होंठ नहीं होता या पाँव में कोई डिफेक्ट या हाथ में होता है, इसको इससे कोरिलेट करते हैं, मगर इसकी साइंटिफिकली ये वजह नहीं है। इसकी 1000 अदर रीज़न हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होना, कंजेनाइटल कोई एब्नॉर्मलिटी होना या फिर फैमिली में ये चीज़ चलती है। इससे डायरेक्टली साइंस में कोई ऐसा प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला कि ये सन रेज या इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी में आउटकम को इफेक्ट करता है। और ये तमाम चीज़ें चांद ग्रहण के वक्त भी ऐसा ही होता है? चांद ग्रहण में भी ऐसी कोई बात दुरुस्त नहीं है? जी 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 बिल्कुल, साइंटिफिकली देयर इज नो एविडेंस एट ऑल कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, बट ओवर द एजेस लोग इसको कोरिलेट करते हैं। व्हाट वी फील एज अ साइंटिस्ट दैट इट्स अ मिथ ओनली। ठीक है, डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आपने कहा कि ये मिथ है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान जो कि हामला ख़वातीन होती हैं उनकी सेहत पर कोई मुज़र असर पड़े, ऐसा नहीं है। और आपने ये भी बताया कि जो रेज़ हैं अगर वो नुकसानदेह हैं तो वो तमाम तर लोगों के लिए हैं, उनकी आँखों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि नेकेड आई से सूरज ग्रहण का ये जो नज़ारा इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, ना देखें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें वक्त देने के लिए।